بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم قریبٌ اور قریبۃٌ کا استعمال سیکھیں گے، یعنی جب کوئی مذکر کہے گا، مذکر آدمی کہے گا کہ میں گھر کے قریب ہوں، تو وہ قریبٌ کا استعمال کرے گا، اور جب کوئی مؤنث یعنی کوئی لڑکی عورت یہ کہے گی کہ میں گھر کے قریب ہوں، تو وہ قریبۃٌ کا استعمال کرے گی۔ مثال کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں میں گھر کے قریب ہوں، میں گھر کے قریب ہوں۔ میں کے لیے ہم نے سیکھا ہے انا، ٹھیک ہے، اور ہم کے لیے کیا سیکھا ہے نحن۔ فی الحال ہم انا کو یعنی واحد مذکر انا، آگے ہم لکھ دیں قریبٌ، میں قریب ہوں من البیت، گھر سے، میں گھر سے یا میں گھر کے قریب ہوں۔ انا قریب من البیت، اس کا ترجمہ ہم یہاں پر سے بھی کر سکتے ہیں۔ انا قریب من البیت، میں گھر سے قریب ہوں اور میں گھر کے قریب ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کہتی ہے، یعنی ہم انا کو نہیں استعمال کرتے، چونکہ ہم نے یہاں استعمال کر دیا، ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ فاطمہ گھر کے قریب ہے، فاطمہ قریبٌ، یہ غلط ہوگا کیونکہ قریبٌ مذکر ہے، ہم اس طرح کہیں گے فاطمہ قریبۃ۔ مؤنث کے لیے مؤنث ہی آتا ہے، قریبۃ من البیت، من المدرسۃ، من المستشفى، ہسپتال کے قریب ہے، من السوق، من السوق، قریبۃ من السوق، بازار سے قریب ہے، فاطمہ بازار سے قریب ہے۔ تو قریبٌ کو مذکر کے لیے، قریبۃ کو ہم مؤنث کے لیے استعمال کریں گے۔ اسی طرح جب ہم نے اس سے پہلے سبق میں عند کا استعمال کیا تھا، وہ بھی قریبٌ ہی کے معنی میں تھا، یعنی کہ میں کہتا ہوں انا، میں عند البیت، عند البیت، میں گھر کے قریب ہوں، گھر کے پاس ہوں۔ اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا پاس کے ساتھ، انا عند البیت، میں گھر کے پاس ہوں۔ تو عند اور قریب میں فرق صرف اتنا ہے کہ عند ظرف ہے، یعنی ایسا لفظ ہے کہ جس کو ہم ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں، اور قریبٌ چونکہ واضح ہے مؤنث اور مذکر کے معاملے میں، یعنی قریبٌ کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ مذکر کے لیے ہے، قریبۃ سے پتہ چل رہا ہے کہ مؤنث کے لیے، اور عند دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فاطمۃ عند البیت، فاطمہ گھر کے پاس ہے۔ احمد عند البیت، احمد گھر کے پاس ہے۔ تو ہم نے قریب اور قریبۃ کو پڑھا، آئیے کتاب کی طرف، وہاں اس کو سمجھتے ہیں۔ الدرس الثانی والعشرون، 22واں سبق، قریب بعید۔ قریب قریب کے معنی میں ہے، بعید دور کے معنی میں ہے۔ انا قریب، میں قریب ہوں، من النافذۃ، کھڑکی سے، یعنی کھڑکی کے قریب ہوں، کھڑکی کے میں قریب ہوں۔ انا قریب من النافذۃ، انا قریب من السیارۃ، گاڑی کے قریب ہوں۔ انا قریب من المیدان، میں میدان کے قریب ہوں۔ دوسرا دیکھیں، انت بعید، آپ دور ہیں، من النافذۃ، کھڑکی سے۔ تو آپ یہاں پر انت کو بھی سمجھ گئے، انت، انتما، انتم، آپ ایک آدمی، انتما آپ دو آدمی، انتم آپ سب آدمی۔ تو ہم اس طرح کے جملے بنائیں گے اور تمام تر ضمائر کو استعمال کریں گے
تاکہ عربی ہماری پختہ ہوتی چلی جائے۔ یہاں پر ہم نے قریب اور بعید کا استعمال کر لیا۔ اب سوال ہے این انت، این انت، آپ کہاں ہیں؟ این انت، آپ کہاں ہیں یا خالد، اے خالد۔ خالد کہہ رہا ہے انا، میں قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں، کیونکہ خالد مذکر ہے تو یہاں پر قریب کا استعمال ہونا لازمی تھا۔ این زمیلک، آپ کا دوست کہاں ہے؟ این زمیلک یا محمود، اے محمود تمہارا دوست کہاں ہے؟ جواب ملا ہوا قریب، وہ قریب ہے، من الکرسی، کرسی کے۔ این انا، این انا، میں کہاں ہوں؟ انت قریب، آپ قریب ہیں، من النافذۃ، کھڑکی سے۔ اس کے بعد ہے قریبۃ بعیدۃ۔ دیکھو مذکر اور مؤنث دونوں کی مثالیں مصنف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ عربی ہر مذکر اور مؤنث کی ضرورت ہے تاکہ ہر کوئی استفادہ کرے۔ البنت، لڑکی، قریبۃ، قریب ہے، لڑکی قریبۃ، قریب ہے، من الوالدۃ، اپنی والدہ سے۔ البنت قریبۃ، تو یہاں پر مؤنث قریبۃ کا استعمال ہونا لازمی تھا۔ والطالبۃ بعیدۃ، اور طالبہ دور ہے، من المعلمۃ، اپنی استانی سے، اپنی استانی سے۔ این انت، آپ کہاں ہے اے فاطمہ؟ انا قریبۃ، دیکھو اوپر تھا انا قریب، انا قریب کیونکہ وہ خالد تھا، یہاں پہ انا قریبۃ کیونکہ وہ فاطمہ ہے۔ انا قریبۃ من زینب، میں زینب کے قریب ہوں۔ حل زینب، کیا زینب قریبۃ، قریب ہے، من المعلمۃ، اپنی استانی سے؟ لا، نہیں، بلکہ ہی بعیدۃ، بلکہ وہ دور ہے، من المعلمۃ، استانی سے۔ این زمیلتک، آپ کی دوست کہاں ہے؟ ہی قریبۃ، وہ دور ہے، من الکرسی، کرسی سے بہت دور ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔